السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم ڈالیں گے، تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے، مس نہیں کرنا، تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ تو چلیے جان لیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ہمارے اسلام میں اور زیادہ ان کی جو ہے خدمات ہے۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے اور آپ کی بے شمار خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ مقرر کیا گیا مسلمانوں کا، اور تقریباً 12 سال آپ جو ہے خلافت راشدہ آپ کی قائم رہی۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے شہادت کے بعد یہ خلافت کا نظام وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کا پورا نام عثمان بن علی الاساس تھا، اور آپ ایک معزز قریش کے معزز قبیلہ ہے بنو امیہ، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ بنو امیہ نے بعد پہ خلافات بھی ہوئے اور مسائل ہوئے، ساری چیزیں بھی ہے، وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پہ کبھی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو آپ کا جو تعلق تھا وہ بنو امیہ سے تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی جو ایک اور فضیلت ہمیں ملتی وہ کیا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود صاحبزادیاں جو تھی وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ اچھا، اس سے بھی اختلاف ہے علماء کرام کا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں یا ایک ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ایک بیٹی، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں پہ اکثریت کے حساب سے جو ہے آپ کی 4 صاحبزادیاں تھی، اور 2 صاحبزادیاں تھی جن کا میں نے ذکر کیا وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ یہ بھی آپ کو آپ کی فضیلت ہے، اور آپ کو اسمول نورین بھی کہا جاتا۔ ایسے بھی آپ نے پو نکاح دونوں بیٹیوں سے نکاح کیا تھا ہمارے نبی جی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر جب جو ہے مسلمان جو ہے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، کلی تھے، یعنی مال ان کے پاس بہت تھا، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسعت عطا کی بھی تھی، تو انہوں نے بہت زیادہ ساز و سامان سے اپنے مال سے جو مسلمانوں کی اس جنگ میں مدد کی۔ اور اس پر بھی نبی نے حدیث فرمائی کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا وہ اس کا کام اس کو نقصان نہیں دے گا، یعنی آپ کو کچھ بھی کرنے، حضرت عثمان غنی کچھ بھی کام کرے اپنی زندگی میں آگے چل کر، تو انہیں کوئی بھی کام نقصان نہیں دے گا، انہیں شفا ہی دے گا، کیونکہ وہ انہوں نے اتنا مال، اتنی قیمت کی تھی اس جنگ میں مسلمانوں کی، کہ ان کو نبی نے کے لیے بشارت اور سنائی تھی حدیث کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک پانی کا کنواں تھا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ پانی کا ایک کنواں تھا جس کا رومیہ نامی ایک کنواں بتایا جاتا ہے، یہ غالباً اس کا جو نام یہی ہے، یہ یہودیوں کے قبضے میں ہوا کرتا تھا ان دنوں، تو مسلمانوں کو بڑی اس وقت دقت پیش آتی تھی، کیونکہ پانی خرید کر پینا پڑتا اور یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کام دے دیا، تو انہوں نے جو کنواں پہلے بتایا جاتا ہے کہ پھر سب سے پہلے انہوں نے آدھی قیمت میں اس کنویں کو خریدا، بعد پھر پوری قیمت انہوں نے ادا کر دی تھی، اور اس کنویں کو خرید لیا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اور نبی نے اس حوالے سے بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو شخص بھی اس کنویں کو خرید دے گا، کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے جو ہے وقف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مال میں وسعت دے گا۔ اس کی حدیث میں ہمیں کچھ الفاظ ملتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام دیا، اور یہ جو ہے کنواں خریدا، مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو رہی ہے، اب شہادت میں کیا ہے کہ بنو امیہ جو تھا، اس پہ سے میں نے آپ کو بتایا اس پہ اختلافات ہے، تو ایک گروہ جو تھا وہ آپ کے مخالف کھڑا ہو گیا اور آپ کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے لگا، اور آپ کو جو ہے انہوں نے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی، اور پھر جب آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تلاوت قرآن سے یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج وہ قرآن پڑھتے ہیں، آج جو قرآن ترتیب دیکھتے ترتیب کے سارا الحمد سے لے کے بنداس تک جو قرآن ہے وہ سارا جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ہی نے، انہوں نے اپنی دور حکومت میں، دور خلافت میں یہ سارا قرآن ترتیب کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے بڑا اختلافات ہو رہے تھے قرآن کو لے کر کے، کیونکہ حدیث سے آپ کو جو صورتیں ہوتی ہے وہ آگے پیچھے تھی، نازل ہو رہی تھی، قرآن کی ترتیب سے نہیں تھا، تو مسلمانوں میں اسے لے کر بڑا اختلاف تھا کہ کون صورت پہلی ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے لہجوں کے حوالے سے بہت اختلافات ہو رہا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے سارا جو ہے قرآن کو جمع کیا اور کو ترتیب دیا، جو آج قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں کیا گیا۔ تو جب ان کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا 18 ذی الحج جو ہے وہ یہ آپ کی 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو اس وقت آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 18 ذی الحج جو ہے، اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا، ویسے ہمارا یہاں پہ موضوع یہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 18 ذی الحج کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اسی دل سے ملپوب ہے، تو جو ہے یہ عید منائی جاتی ہے، تو عید کا دن ہے، تو ایسا نہیں ہے، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ عید غدیر ہے،
ایک جسے جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں اس کو عید کا دن، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے ہمارے نبی نے اس وقت 18 جو ذی الحج کا جو دن تھا اس پہ 1.25 صحابہ کے درمیان جب موجود تھے، اور پھر جو ہے آپ کا جو ہاتھ پلے کرتے کہا تھا مت تو مولا فاضا علی مولا، کس کا نیم مولا اس کا علی مولا. پھر یہ ایک بہت لمبا ایک ٹاپک ہے. تو اس دن کو جو ہے عید کہا جاتا ہے اہل تشیع حضرات کی جانب سے، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں کیونکہ 18 ذی الحج ہی ہے یوم شہادت بھی ہوتا ہے حضرت عثمان کا، اور یہ جو شہادت کا جو آپ کی شہادت ہے وہ رسمت وہ تو بعد میں پیش آئی ہے. اور جو غدیر قم کو جو واقعہ جو نبی نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فاضا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ آپ کی زندگی میں نبی کی زندگی میں یہ ہوا تھا. تو اب تاریخ کی تو سیم ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ کوئی کہے کہ جو ہے فلاں شخص شہادت منا رہا ہے، وہ جو ہے خوشیاں منا رہا ہے، اس کو اس طرح نہ جوڑا جائے. مسلمانوں کے اندر جو ہے اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو ہے ہم تو بھی مولا علی کی بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی کو بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کے بھی قائدے ماننے والے ہیں، اور ہم جو ہے حضرت عمر کی بھی ماننے والے ہیں. ہم چاروں خلیفہ راشدین جو ہے کا احترام کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے خلاف بھی ایسی بات یا ایسی لفظ استعمال نہیں کرتے. تو چاروں ہمارے مولا علی کا مقام اپنی جگہ پر ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں. حضرت عثمان کا جو ہے وہ کردار، وہ ساری چیزیں ہمیں حدیث میں تھی اپنی فضیلتیں. حضرت عمر ہی بات کی جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، وہ سب کے آپ کا اب تک ایک مرتبہ، ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے. تو ہمیں اس کو ایمانداری سے بیان کرنا چاہیے. روز جو واقعہ جس کے ساتھ جو فضیلت وہ پیش آیا اس پہ بیان کرنے میں کوئی میں سے نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہونی چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کثر سے میں نے یہ واقعہ بتایا ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور میسج کیجیے، شیئر کیجیے. نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. جب تک کہ اجازت، اللہ حافظ.